اہل بیت کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہے اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اہل بیت کہتے ہیں حضور کے گھر والوں کو، جو حضور کے گھر والے ہیں ان کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ کے گھر والے۔ اور عام انسان الگ بنا ہے، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو الگ سے بنایا گیا ہے، اور نبی بھی اہل بیت کو نبی کے خمیر سے بنایا گیا ہے، نبی کے پاک کے خون سے بنایا گیا ہے۔ یاد رکھیے ہم الگ ہیں، نبی کا گھر الگ ہے، نبی کا خاندان الگ ہے، نبی کے خاندان والوں کے وجود میں اللہ نے نبی کا خون رکھا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے خمیر سے میری اہل بیت کو پیدا فرمایا ہے، اور جس طرح سے آقا فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی بے گناہ ہوں اور میری اہل بیت بھی بے گناہ ہے۔ اللہ نے میری اہل بیت کو گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ جو اصل اہل بیت ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ علی کے مرتضیٰ ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ گناہ ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتا، خطا ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتا۔ یہ معصوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو اتنا محفوظ کر دیا ہے کہ گناہ اور خطا، حتیٰ کہ بزرگان دین فرماتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ وسوسے بھی کبھی نہ سیدنا علی کے دل میں آتے ہیں نہ سیدہ فاطمہ کے دل میں آتے ہیں۔ جن کے دلوں کو خدا نے وسوسے سے پاک رکھا ہو وہ نبی کا خاندان ہے۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے سب دروازے بند کر دو، صرف دو دروازے کھلے رہے، ایک نبی کا دروازہ، ایک علی کا دروازہ۔ ہمارے جناب میں یا نبی مسجد میں جا جاتے ہیں یا حیدر کار علی سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ جناب کی حالت میں کسی کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ جامع مسجد ہو چاہے وہ محلے کی مسجد ہو۔ یاد رکھنا کیونکہ جنابت کی حالت میں ہر بندہ اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، لیکن حیدر کرار کی پاکی کا اندازہ کرو، رسول اللہ کی پاکی کا اندازہ کرو۔ میرے امام کے چھوٹے بھائی لکھتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ، تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ جنابت کی حالت میں جن کو مسجد سے گزرنے کی اجازت ہے وہ رسول اللہ ہیں، وہ حیدر کرار ہیں۔ اندازہ فرمائیں اب یہاں بات جو آپ سے کرنی ہے، اللہ نے ان کی محبت کو ہم پہ فرض کیا، اور ان کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا جو میرے آقا علیہ السلام نے جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا، فرماتے ہیں جنت میں جہاں میں محمد رسول اللہ رہوں گا وہیں پر مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی رکھے جائیں گے۔ آخر ان کی محبت کی دعوت دی گئی، محبت کرو مولا علی سے، محبت کرو سیدہ فاطمہ سے، محبت کرو امام حسن سے، محبت کرو امام حسین سے۔ ان کی محبت کی دعوت دی گئی اور فرمایا جو ان کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا، یعنی بستر پہ بھی موت آئے تو خدا اسے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ جو ان کی محبت میں مرے گا وہ جنتی ہو کر کے مرے گا۔ فرمایا گیا کہ موت کا فرشتہ روح بعد میں نکالے گا، پہلے اس کو جنت کی بشارت دے گا۔ سبحان اللہ، اہل بیت سے محبت کرنے والا جس طریقے سے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جایا جاتا ہے، محبین اہل بیت کو جنت میں
दुल्हन की तरह सजा कर जन्नत में ले जाया जाएगा। मैं पूछना ये चाहता हूँ, इनकी मोहब्बत इतनी लाजिम क्यों है? थोड़ा इनको कम करें, आवाज से समझ में आना चाहिए, टकराए नहीं आवाज। मैं मेरे भाई से गुजारिश है इसको सही करें, आवाज टकराना नहीं चाहिए ताकि आवाज समझ में आना चाहिए। एक बार शरीफ पढ़ने आप सब रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब आप समझने की कोशिश करो, इनकी मोहब्बत हम पे फर्ज क्यों की गई और इनकी मोहब्बत का सिला क्या है? पहले वो एक बात आप सुन लें। तैमूर लंग बहुत बड़ा बादशाह, बादशाह लोग सारे काम अच्छे नहीं करते, कुछ अच्छे भी करते हैं और कुछ बुरे भी करते हैं क्योंकि उनको सियासत करनी होती है। मगर तैमूर लंग का जब इंतकाल हुआ, उसको मौत आई, तो मरने के बाद उसको किसी ने देखा कि वो रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा है, हुजूर के करीब बैठा है, हुजूर के पास बैठा है। तो देखने वाले ने पूछा, ओ दुश्मने खुदा, तुझे ये मकाम कैसे मिल गया? तो तैमूर जवाब देता, इससे पहले रसूलुल्लाह ने जवाब दिया। सवाल पूछने वाले, तैमूर कैसा भी था मगर मेरी अहले बैत से मोहब्बत किया करता था। मोहब्बत अहले बैत की वजह से मरने के बाद उसको नबी का साथ मिल गया। सुन्नियों, तुम्हारे मुकद्दर पे तुम नाज करो, इधर मरोगे उधर मौका नसीब हो जाए, लेकिन शर्त है कि अहले बैत की मोहब्बत दिल में होना चाहिए। वरना जिनको हसन और हुसैन के नाम से चिढ़ है, जिनको नारे हैदरी से जिनके मुंह उतरते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं उनके दिल में मोहब्बत कैसी? बड़ी माजरत के साथ अपने पीरों का जिक्र तो रच रच के करते हैं, लेकिन जब अहले बैत की मोहब्बत की बात आती है तो दिल छोटे होते हैं। ये अहले बैत का जिक्र क्यों हो रहा है? कहीं गुमराह फिरके से ताल्लुक तो नहीं हो गया? मैंने कहा जिसकी मोहब्बत फर्ज होगी वो कभी रावजियत नहीं हो सकती, और जो रावजियत होगी वो कभी फर्जियत नहीं हो सकती। अहले सुन्नत के मसलक में तो अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है, और जो इसकी फर्जियत का इनकार करे, इमाम शाफई कहते हैं, या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। कि नबी की अहले बैत, अल्लाह ने तुम लोगों की मोहब्बत को हम पे फर्ज किया है। कहाँ फर्ज किया है? कुरान में फर्ज किया है। यानी सिर्फ नमाज फर्ज नहीं है, बल्कि नबी की अहले बैत की मोहब्बत भी फर्ज है। जैसे बेनमाजी जन्नत में नहीं जाएगा, वैसे अहले बैत से मोहब्बत न करने वाला भी जन्नत में नहीं जा सकता। और मोहब्बत की निशानी क्या है? जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र कसरत से करता है। आप ये क्या मसला लेके बैठे हैं कि कसरत से अहले बैत का जिक्र करेंगे तो आप ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। अहले बैत की मोहब्बत गुमराह नहीं करती, सहाबा की दुश्मनी गुमराह करती है, सहाबा की बेअदबी गुमराह करती है। इसलिए सहाबा की बेअदबी हम कभी भी जायज नहीं समझते, बल्कि सहाबा की बेअदबी का तसव्वुर भी हम हराम समझते हैं। इसलिए कि जिन्होंने रसूलुल्लाह को अपनी माथे की आंखों से देखा, उनके बारे में तो हमारा अकीदा ये है, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। और सिद्को, अदलो, करमो, हिम्मत में 400 शोरे हैं इन चारों के, और बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और अपना नसीब क्या है? हम सहाबा को भी चाहते और अहले बैत को भी चाहते हैं, हर वली को चाहते हैं। तो फिर कहा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो अर्ज ये कर रहा था, इनकी मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत हम पे फर्ज है। जो इनसे मोहब्बत न करे, फरमाया अगर इनके लिए दिल में दुश्मनी है, मरेगा तो काफिर होके मरेगा। और यहां तक फरमाया अगर काबे और मकाम इब्राहिम के दरमियान भी हालत सजदा में मर जाए और अहले बैत के लिए दिल में दुश्मनी है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। ये बात याद रखना। अब मुझे मेरा उन्वान ये नहीं है, जो उन्वान मैंने चुना है वो ये है कि इनकी मोहब्बत हम पे फर्ज क्यों की गई। क्योंकि मोहब्बत अहले बैत पे तो हम तकरीरें सुनते ही रहते हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत हम पे फर्ज क्यों की गई? तो मुझे ये समझ में आती है बहुत सी हिकमतों में एक हिकमत, बस इसी पे बात करना है, बात पूरी करूंगा, इसी पे बात मुकम्मल करूंगा। ध्यान से सुनना और बहुत गौर से सुनना।
جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. جو جس سے محبت، مثال کے طور پہ بہت سارے بچے ہمارے ہیں جو لوگ کرکٹر کے انداز میں چلتے ہیں، کرکٹر کے اسٹائل میں کپڑے پہنتے ہیں، اس کے اسٹائل میں بال رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کرکٹر سے محبت کرتے ہیں. کچھ لوگ اسی طرح ہیرو کی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ان کی طرح بال رکھنا، ان کی طرح کپڑے پہننا، ان کے اگر انہوں نے بال کو پیلے کر لیے تو یہ بھی پیلے کر لیں، انہوں نے لال کیے تو یہ بھی لال کریں. تو محبت جو ہے انسان کو دیوانہ بناتی ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے، اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے. تو اللہ کی یہ مرضی ہے کہ تم میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت کرو، تاکہ تم جس کو فالو کرو وہ میرے نبی کی اہل بیت ہو، میرے نبی کا خاندان ہو. اب نبی کے خاندان کو جب ہم فالو کریں گے تو یہ کون لوگ ہیں؟ میں 4 لوگوں کا ذکر کرتا ہوں، اور ٹائم رہا تو کچھ اور بھی ذکر کریں گے. بہت لمبی نہیں کرنا میں اپنی گفتگو کو اپنے وقت پر مکمل کر لوں گا. بہت اچھے سے سنا آپ نے ہمارے شبیر بھائی کو، بہت اچھے سے، اور بہت اچھے سے سن بھی رہے ہیں. ایسی محفل ہو تو بات کرنے کو دل بھی چاہتا ہے نا. آپ توجہ سے سن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. میں نبی کا گھر کیسا ہے، نبی کا خاندان کیسا ہے، جو ان کو فالو کرے گا وہ کبھی بگڑے گا نہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جو اس کا دامن پکڑ لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اب اہل بیت میں ہم سب سے پہلے ذکر کر لیں سیدہ کائنات کا، مخدومہ کائنات کا، رسول اللہ کی شہزادی کا، سیدہ کا، طیبہ کا، طاہرہ کا، عابدہ کا، زاہدہ کا، راکعہ کا، ساجدہ کا، نقیہ کا، تقیہ کا، زکیہ کا، ام ابیہا کا، ملکہ فردوس بری کا، خاتون جنت کا، خاتون قیامت کا، حسنین کی امی کا، زوجہ حیدر کرار کا، سرکار فاطمۃ الزہرا کا ذکر کر لیا جائے. آج کے اس ماحول میں، پرفتن ماحول میں، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی بچیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے، بچیاں ہاتھ پکڑ کر چلی جاتی ہے. ذرا غور کرنا، رسول اللہ نے محبت یوں ہی لازم نہیں کی، یہ کوئی رسم نہیں تھی. اللہ اکبر. نبی نے آئیڈیل کے طور پر اپنے خاندان کو ہمارے درمیان رکھا. واللہ العظیم، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، جس گھر میں سیدہ فاطمہ کا کردار زندہ ہوگا، اس گھر کی بیٹی کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کر جانا تو دور کی بات ہے، اللہ اکبر، کبھی کسی کی لالچ پر وہ مسکرا بھی نہیں سکتی. ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اللہ اکبر، کہ پکچر کی جو اداکارہ ہے اس کو تو دکھایا، سیریل کی اداکارہ کو تو دکھایا. اللہ اکبر. سورت گڑھ والوں، گرد نواح سے آنے والوں، تم نے اہل بیت کا ذکر بند کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے آپ کو برباد کیا. شروع کرتے ہیں ذکر اہل بیت. اب سب دھیان سے سننا، ہوش و گوش سے سننا. نبی کے گھر میں جو نبی کی شہزادی ہے، یوں تو نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، اور چاروں ہماری آقایان نعمت ہے، چاروں ہماری مخدومات ہیں. لیکن اللہ اکبر، جسے سیدہ فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، یہ بات میں اپنی علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت آدم کے دور سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، کسی کے گھر میں نہ ایسی بیٹی پیدا ہوئی ہے، نہ قیامت میں کبھی پیدا ہو سکتی.